بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق اللہ وائس کے ناظرین السلام علیکم۔ پاک پتن کے نواح میں ایک دنیا دار عالم تھا۔ وہ اپنے علم پر بہت مغرور تھا اور اپنی علمی قابلیت کی بنا پر کسی کو بھی خاطر میں نہ لاتا اور اکثر اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کیا کرتا۔ ایک دن وہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ رحمت اللہ علیہ اس وقت واز فرما رہے تھے۔ اس نے آپ رحمت اللہ علیہ سے یوں حقارت کے ساتھ بات کی جیسے وہ آپ رحمت اللہ علیہ کو ذلیل کر رہا ہو۔ جب وہ کافی دیر تک آپ رحمت اللہ علیہ کے سامنے اپنی علمی قابلیت جھاڑتا رہا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے تبسم فرمایا اور اس سے دریافت کیا کہ حضرت دین کے کتنے ارکان ہیں؟ اس عالم نے جب بابا فرید رحمت اللہ علیہ کا سوال سنا تو کہنے لگا دین کے 5 ارکان ہیں، اور پھر اس نے ان کے نام بتائے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے تبسم فرمایا اور فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ دین کے 6 ارکان ہیں۔ اس نے آپ رحمت اللہ علیہ کی بات سنی تو غصے میں بھر گیا اور کہنے لگا کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے جو سنا ہے غلط سنا ہے۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اہل علم سے سنا ہے کہ دین اسلام کا 6واں رکن روٹی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی بات سن کر وہ مزید غصے میں آ گیا کہ ان جاہلوں نے ایسے فضول مسائل پیدا کر دیے ہیں اور آپ رحمت اللہ علیہ کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ علمی اور دینی مسائل میں مداخلت کریں۔ اور پھر اس نے قرآن مجید کی آیت زیر تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے کہ نصیحت کے بعد ظالموں کے پاس ہرگز نہ بیٹھو، اور پھر وہ عالم وہ آیت پڑھتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر وہ غصے میں بکھرا ہوا تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ عالم حج کی غرض سے بلاد الارض روانہ ہوا اور 7 برس تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہا۔ جب وہ واپسی کی غرض سے بحری جہاز میں سوار ہوا تو دوران سفر بحری جہاز سمندری طوفانوں میں پھنس گیا اور جلد ہی بحری جہاز کے پرخچے اڑ گئے۔ وہ عالم ایک تختے پر اپنی جان بچانے میں کامیاب رہا اور تختہ ایک ویرانے جزیرے کے کنارے جا لگا۔ اس ویرانے جزیرے پہ سبزہ کا کہیں بھی نام و نشان نہ تھا اور نہ ہی پینے کے لیے پانی تھا۔ جب وہ عالم پانی اور خوراک کی تلاش میں نڈال ہو گیا تو اور ایک پہاڑی غار میں رات قیام کرنے کی غرض سے رک گیا۔ اس عالم کی حالت کئی دن کی بھوک و پیاس سے خراب ہو رہی تھی۔ پھر اچانک ایک شخص نمودار ہوا جس نے سر پر ایک خوان اٹھا رکھا تھا اور اعلان کر رہا تھا کہ روٹی لے لو۔ اس عالم نے اس شخص سے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں اور بحری جہاز غرق ہونے کے بعد اس جزیرے پہ آپ پھنسا ہوں اور کئی دنوں سے بھوکا اور پیاسا ہوں، تم مجھے کھانے کے لیے روٹی دے دو۔ اس شخص نے کہا کہ میں بغیر رقم کے روٹی فروش نہیں کروں گا۔ عالم بولا کہ میرے پاس روٹی خریدنے کے لیے پیسے نہیں، اور کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ وہ شخص بولا ہاں میں مسلمان ہوں۔ وہ عالم بولا کہ میں بھی ایک مسلمان ہوں اور ایک عالم دین ہوں اور 7 مرتبہ فریضہ حج ادا کر چکا ہوں۔ میرے مذہب نے یہ تعلیم دی ہے کہ بھوکے پیاسے اور مسافر کی مدد کیا کرو، اور اس وقت میں اس بات کا حقدار ہوں کہ تم میرے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اللہ عز و جل تمہیں عمدہ صلہ عطا فرمائے گا۔ اس شخص نے کہا اگر میں نے مفت میں یوں ہی روٹیاں کھلانا شروع کر دی تو میں اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں گا؟ وہ عالم بولا کہ اگر تم مجھے روٹی کھانے کو دے دو گے تو میں تمہیں اپنے ساتھ حج کا ثواب دے دوں گا۔ وہ شخص اس عالم کی بات مان گیا اور اسے کھانے کو روٹی اور پینے کو پانی دیا۔ پھر وہ شخص پہاڑوں کے درمیان کہیں غائب ہو گیا۔ کچھ دن پھر گزرنے کے بعد وہ عالم پھر بھوک و پیاس سے نڈال ہوا تو وہ شخص ایک مرتبہ پھر ظاہر ہوا۔ اس مرتبہ اس شخص نے اسے اس عالم کے زندگی بھر کے روزے کے عوض اسے روٹی اور پانی پلا دیا۔ پھر کچھ دن گزرے اور بھوک اور پیاس اس عالم کو ستانے لگی۔
तो फिर वो शख्स ज़ाहिर हुआ और इस मर्तबा इस शख्स ने उस आलिम की जिंदगी भर की नमाजों के एवज उसे रोटी खिलाई और पानी पिलाया। एक मर्तबा फिर ऐसा ही होने के बाद इस आलिम को वो शख्स इसकी ज़कात के एवज रोटी खिला गया। जब मजीद फिर कुछ दिन गुजरे और इस आलिम को इस जजीरे से निकलने की कोई राह नजर न आई और एक मर्तबा फिर भूख और प्यास से निडाल था कि वो शख्स जाहिर हुआ। इस मर्तबा इस शख्स ने उस आलिम से ये तहरीर लिखवाई कि मैंने अपनी जिंदगी की तमाम नेकियां इस रोटी खिलाने वाले को दे दी हैं। फिर इस शख्स ने इस आलिम को रोटी खिलाई और पीने को पानी दिया। इस वाक़े के चंद दिन के बाद एक बहरी जहाज इस जजीरे पे आया और इस आलिम ने अपने सर का इमामा खोल कर लहराया, जिसको देखकर बहरी जहाज वालों को इल्म हुआ कि जजीरे पर कोई शख्स मौजूद है। उन्होंने एक कश्ती भेजी। इस कश्ती पे सवार होकर बहरी जहाज के जरिए हिंदुस्तान पहुंचा। जब वो आलिम पाक पतन पहुंचा और इसकी मुलाकात बाबा फरीद से हुई तो अपने सफरे हरमैन का बताया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने खुशी का इजहार किया और फरमाया कि अब तो तुम मुझसे नाराज नहीं हो। वो आलिम बोला कि मुझे आप रहमतुल्लाह अलैह से कुछ नाराजगी नहीं, और नाराजगी होती तो मैं यूं आप रहमतुल्लाह अलैह से हरगिज बात ना करता। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सफरे हरमैन से पहले मैंने तुमसे कहा था कि दीन का छठा रुकन है, तो तुमने मेरी बात पर गुस्से का इजहार किया और हमें जालिम कौम बना दिया। वो आलिम बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनकर बोला कि मुझे ये वाकया याद नहीं, मगर मेरा मौकिफ यही है कि दीन इस्लाम के 5 रुकन हैं और कुछ लोग अपनी जहालत की बिना पर गलत बात करते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं तुम्हें दीन इस्लाम के छठे रुकन के बारे में बतलाता हूँ कि दीन इस्लाम का छठा रुकन रोटी है। अगर आप रहमतुल्लाह अलैह को यकीन नहीं तो मैं वो तहरीर दिखा सकता हूँ जो आप रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीर की है। वो आलिम बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की बात को ना समझ सका और कहने लगा कि मुझे वो तहरीर दिखाएं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने खादिम को हुक्म दिया कि फला किताब लेकर आओ। जब खादिम वो किताब लेके आया तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने दीगर लोगों और खादिम को वहाँ से हटा दिया। फिर किताब के वर्क पलटने के बाद एक जगह मौजूद उस आलिम की तहरीर करदा वो तहरीर दिखा दी जो उसने रोटी खिलाने वाले शख्स को लिख कर दी थी। उस आलिम ने वो तहरीर देखी तो बेहोश हो गया। फिर जब होश में आया तो आप रहमतुल्लाह अलैह से मुआफी मांगी और आप रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते हाथ पर बैत होकर आप रहमतुल्लाह अलैह के अकीदतमंदों में शामिल हो गया।